اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو تمام خوشیاں نصیب فرمائیں اور آپ کو تمام بیماریوں سے پریشانیوں سے نجات فرمائیں اور آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائیں اور آپ کو دنیاوی اور آخرت و زندگی میں کامیابی عطا فرمائیں، آمین۔ سورۃ الکافرون 30ویں پارے کی آخری صورتوں میں سے ایک مختصر صورت ہے، اور یہ صورت 4 کل میں شامل ہونے کی وجہ سے بہت فضیلت کی حامل ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس کے فضائل اور تفسیر بتانے کے ساتھ ساتھ اس کے چند وظائف بتانے جا رہے ہیں، جو کہ بہت ہی خاص اور مجرب وظائف ہیں، کیونکہ ان وظائف کے بارے میں خود پیارے آقا نے تعلیم دی ہے۔ یہ خاص وظائف کیا ہیں اور کیسے کرنے ہیں، اس بارے میں جاننے کے لیے التماس ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر ہمارے چینل اسلامک وظائف کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو پریس کر دیں، تاکہ آپ کے پاس مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بار وقت ملتا رہے۔ وظائف کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو مختصر سورۃ الکافرون کا شان، نزول اور اس کی تفسیر بتاتے ہیں۔ کفار قریش کی جماعت ابو جہل، عاص بن وابل، ولید بن مغیرہ، اسد بن عبد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، آپ کو اگر سلطنت کی خواہش ہے تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ اگر مال کی ضرورت ہے تو اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ مالدار بن جائیں گے۔ اگر عورت کی خواہش ہے تو عرب کی حسین و جمیل عورت سے آپ کا نکاح کر دیتے ہیں۔ آپ صرف ہماری یہ بات مان لیں کہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے ان چیزوں میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم ہلاکت سے بچو اور راہ راست اختیار کر لو۔ اس کے بعد یہ پیشکش کی کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ انہوں نے بار بار اصرار کیا۔ ان کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کا ترجمہ اور تشریح اس طرح سے ہے، قل یا ایھا الکافرون، کل سے اشارہ ہے کہ میں اپنی طرف سے تمہیں کافر نہیں کہتا، نہ تمہارے معبودوں کو برا بلا کہتا ہوں، بلکہ میں مامور ہوں اور اللہ کے حکم سے ایسا کرتا ہوں۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اس آیت مبارک کا مطلب یہ ہے کہ میں ان جھوٹے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ ہی میں تم میں سے کوئی آثار دیکھ رہا ہوں کہ تم صرف میرے معبود کی عبادت کرو۔ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہی آئندہ توقع رکھو کہ میں تمہارے بتوں کی عبادت کروں گا۔ بعض مفسرین نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ یہ تکرار اس وجہ سے ہے، کفار و مشرکین کا مطالبہ تکرار کے ساتھ تھا تو اس کی تردید بھی تکرار ہے۔ بعض نے فرمایا، اول کے جملوں میں حال کے معنی ہیں، میں فعل حال تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا، اور آخری جملوں میں مستقبل کے معنی ہیں کہ آئندہ بھی توقع مت رکھنا کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا۔ لکم دینکم ولی دین۔ آیات مبارکہ میں دین سے مراد عمل ہے، اور مطلب آیت یہ ہے کہ تم اگر توفیق والا اور میرے والا راستہ اختیار نہیں کرتے تو تمہیں تمہارا اعمال کا بدلہ ملے گا اور مجھے میرے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ ہر ایک کو اپنے عمل کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ کفار مکہ کفر کی گھٹا ٹوپ اندھیرے میں غرق تھے، جن کا اندازہ لگانا آسان نہ ہوگا۔ بت پرستی ان کا شعار بن چکا تھا، چوری، بدکاری، قتل و غارت، یہ سب ان کے لیے عام تھا۔ جب بیت اللہ کو ابراہیم نے توحید کا مرکز بنایا تھا، اس مقدس جگہ کو شرک و بدعت کا گڑھ بنا رکھا تھا۔ کم و پیش 360 بت کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، جنہیں وہ اپنے مختلف امور میں معاون، مددگار اور مشکل کشاں مانتے تھے۔ ان کی تعظیم میں چڑھاوے پیش کرتے تھے۔ کفار کے ان تمام عقائد کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، یہ لوگ کفر کی کس جگہ تک جا پہنچے تھے۔ ان عقائدوں و افعال کی پیشکش انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی، جو ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ ان کفار کو کہہ دیجئے کہ میں ان تمام بت پرستی سے برات کا اعلان کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو اور ان کو اپنا مشکل کشاں مانتے ہو، اور تم بھی اس رب العزت کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کا
تمہارے حق میں یہی فیصلہ ہے، تمہیں موت کفر پر ہو اور تم اس کبھی نہ ختم ہونے والی آگ یعنی جہنم کی ایندھن بنو، اور مستقبل میں بھی تمہارے قاصد عقیدے کی پیروی نہیں کروں گا، اور تم بھی اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سے نہیں ہوگے، اور تمہاری موت اسی حالت میں تم سے آ کر ملے گی۔ یہ بات حقیقت بن کر سامنے آئی، وہ کفار غزوہ بدر میں مارے گئے۔ یہ مختصر تفسیر اس صورت کی۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں اس صورت کے وظائف کیا ہیں اور آپ نے کیسے کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ شرک کو معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ میں جس کو چاہوں معاف کر دوں۔ تو اس صورت کا پہلا وظیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، وہ وظیفہ شرک سے حفاظت کا ہے۔ اس وظیفے کے حوالے سے یہ حدیث ملاحظہ فرمائیں، روایت میں آتا ہے کہ بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، ہمیں کوئی دعا بتا دیجئے جو ہم سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں۔ آپ نے قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا یہ شرک سے برات ہے۔ بروایت ترمذی اور ابو داؤد، اس لیے چاہیے رات کو سونے سے پہلے کم از کم ایک بار سورۃ الکافرون کی تلاوت لازمی کی جائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے شرک سے حفاظت کی دعا کی جائے۔ اس عمل کو اپنا معمول بنائیے اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھیں اور ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمائیں، آمین۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے سفر میں برکت حاصل کرنے کے لیے۔ اس بارے میں ہمارے پیارے آقا کی جو حدیث ہے وہ اس طرح سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر قرآن کی 5 صورتیں سورۃ الکافرون، سورۃ النصر اور سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھا کرو، اور سورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ختم کرو۔ اللہ تعالیٰ سفر کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور اس صورت کا تیسرا عمل بھی اس صورت کا پیارے آقا کی زندگی سے ماخوذ ہے۔ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا اور یہ پانی کاٹنے کی جگہ پر لگاتے جاتے اور سورۃ الکافرون، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھتے جاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلامک وظائف کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔